اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے نازل ہونے کا مقصد بیان کیا کہ قرآن کس لیے ہم نے نازل کیا، قرآن کو کس لیے پڑھنا چاہیے، قرآن کو کس لیے سننا چاہیے۔ جیسے میں بیان کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یا کسی وقت ہم سب پڑھتے ہیں، اس کو کس نظریے سے پڑھنا چاہیے اور کس نظریے سے سننا چاہیے۔ فرمایا کہ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے اس لیے کہ میں اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو ڈراؤں۔ تو ہمیں بھی اس قرآن کو اس نظریے سے سننا چاہیے کہ ہمارے اندر خدا خوفی، خدا کا ڈر پیدا ہو جائے، ہم اسی نظریے سے اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھا کریں کہ کسی طریقے سے ہمارے اندر کوئی خوف آ جائے خدا کا اور ہم غلط راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر چلیں۔ آگے پھر اس کا چوتھا رکوع ہے۔ اس چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہاں پر وہ اپنی دنیا کی زندگی پر افسوس کریں گے کہ ہائے کاش ہم نے اپنی دنیا کی زندگی برباد کر دی، وقت ضائع کر دی، اور تمنا کریں گے کہ ہمیں ایک دن کے لیے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے، ایک دن کے لیے، اب جا کر ہم پکی توبہ کر کے اور صحیح اس راستے پر چلیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا۔ لیکن مرنے کے بعد دوبارہ کسی کو زندگی نہیں ملتی، اور قیامت آنے کے بعد دوبارہ دنیا قائم نہیں ہوگی، اور وہاں پر انسان کی حسرت صرف حسرت ہی رہے گی۔ اور فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، آخرت کا گھر یہ بہترین ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل تماشا، اصل گھر اور اصل خیر والی چیز وہ آخرت کا گھر ہے، اسی کی طرف ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ آگے پھر اس رکوع میں ایک اور چیز کی تردید فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے نازل نہیں کرتا۔ پہلی لوگوں نے بھی انبیاء سے فرمائشی معجزے مانگے تھے کہ اگر آپ یہ کر کے دکھائیں نا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، اگر آپ یہ کر کے دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے نہیں دکھاتا۔ اگر فرمائشی معجزہ دکھا دیا جائے تو پھر بھی اگر کوئی ایمان نہ لائے تو پھر عذاب لازمی نازل ہوتا ہے۔ ایک دو واقعات ایسے ہوئے ہیں بعض قوموں میں کہ انہوں نے فرمائش کی تھی اور نبی نے وہ معجزہ دکھایا، پھر وہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب فوراً آ گیا، پھر عذاب آنا لازمی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرمائشی معجزے نہیں دکھاتے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس طرح کی فرمائشیں کی گئی تھیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو پہاڑ ہیں نا مکہ کے سوکھے پہاڑ پتھر، ان کو آپ سونا بنا کے دکھائیں تو تب ہم مانیں گے کہ آپ ہاں نبی ہیں۔ نبی تو کر سکتا ہے تو آپ کر کے دکھائیں ہمیں۔ اگر آپ نبی ہیں تو یہ جو ہماری بنجر زمینیں ہیں نا اس کو ہریالی کر کے دکھائیں، مکہ میں یہ ہرا بھرا مدینہ کی طرح ہری بھری ہو جائے، تب ہم مانیں گے آپ نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح کے فرمائشی معجزے پورے تو کر سکتے ہیں ہم لیکن کرتے نہیں ہیں، کیونکہ فرمائشی معجزہ آنے کے بعد پھر عذاب لازمی آتا ہے، اس لیے تمہیں عذاب سے بچانے کے لیے فرمائشی معجزے پورے نہیں کیے جاتے۔ پھر آگے 5ویں رکوع سے اللہ تعالیٰ کا قانون ہلاکت اقوام بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے قوموں کو ہلاک اور تباہ اور برباد کرنے کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف نبی بھیجتا ہے، نبی کے آنے کے بعد تھوڑے سے حالات ٹائٹ ہو جاتے ہیں، اس قوم کے حالات تھوڑے سے ٹائٹ ہو جاتے ہیں نبی کے آنے کے بعد، کوئی معاشی تنگی آ جاتی ہے، ہلکا سا قحط آ جاتا ہے، حالات لوگوں کے خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل تھوڑے سے نرم ہوں، کیونکہ جب حالات ٹائٹ ہوتے ہیں نا تو انسان کا دل تھوڑا سا نرم ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے دل نرم ہو اور اس نبی پر ایمان لے آئیں، لیکن پھر بھی اگر نہیں ایمان لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا بڑا عذاب نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے آگے یہ جتنے بھی آگے رکوع آ رہے ہیں ان میں مختلف اقوام کے ذکر ہے، جن میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر یہاں پر کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کا بہت بڑا جو ہے ٹاکرا ہوا تھا اپنے والد کے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ، اور اس وقت کے سب سے بڑے حکمران جو نمرود تھا اس کے ساتھ، اور کتنی بڑی انہوں نے جدوجہد کی اور کتنا بڑا تنہا مقابلہ کیا، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھڑا نہیں تھا، اکیلے تنہا اتنے بڑے جو ہے حکمران کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اللہ کے بھروسے اور اللہ کی مدد پر۔ آگے ایک اور چیز بیان فرمائیے کہ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحی الی۔ یہ جو تم فرمائشی معجزے مانگ رہے ہو کہ میں یہ کر کے دکھا دوں، کبھی کہتے ہو ان پہاڑوں کو میں سونا بنا دوں، کبھی کہتے ہو یہاں پر ہریالی ہو جائے، کبھی کہتے ہو کہ میں خزانے جو ہے تمہارے سامنے یہاں ڈھیر لگا دوں، تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تم سے یہ کہتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی بڑے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں،
بلکہ میں بھی تمہاری طرح ایک بشر انسان ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغمبر اور رسول بنا کر ایک مقام فضیلت عطا کیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں وحی کے پیچھے چلتا ہوں، جس طرح اللہ تعالیٰ مجھے وحی نازل کرتا ہے میں وہ کرتا ہوں، جو اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا ہے میں اس کے مطابق زندگی گزارتا ہوں، اس کے مطابق تمہیں بتاتا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ تمہاری فرمائشیں جو ہے وہ اس طرح نہیں پوری ہو سکتی۔ آگے پھر